بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور اگر آپ نے آج تمام اخبارات کی شاید سرخیاں دیکھی ہوں، ان کی لیڈ سٹوریز دیکھی ہوں، سپر لیڈز دیکھی ہوں، تو وہاں پر ایک ہی شور مچا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تمام وکلا تنظیمیں، بڑی بڑی وکلا تنظیمیں، جس میں پاکستان بار شامل ہے، جس میں سپریم کورٹ بار شامل ہے، جس میں پنجاب بار شامل ہے، جس میں سندھ بار شامل ہے، اور اس کے بعد ایک لاہور بار کی بھی پریس ریلیز ہے، یہ تمام تنظیمیں جو ہیں پریس ریلیزز جاری کر رہی ہیں، اور جو تمام پریس ریلیزیں ہیں ان میں مجموعی طور پر ہمیں چیف الیکشن کمشنر ٹارگٹ نظر آتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ وکلا تنظیمیں، خاص طور پہ جب ہم سپریم کورٹ بار کی بات کرتے ہیں، پاکستان بار کی بات کرتے ہیں، وہ خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو ٹارگٹ کر رہی ہیں۔ اور ٹارگٹ کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ مستعفی ہو جائیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی جو انتخابات ہیں وہ شفاف ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے تضادات موجود ہیں، اور خاص طور پہ حلقہ بندیوں کا ایشو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ان حلقہ بندیوں کے ایشو میں یہ حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جہلم میں 13,82,000 کی آبادی کے اوپر قومی اسمبلی کے 2 حلقے بنا دیے گئے، لیکن حافظ آباد جس کی آبادی 13 لاکھ ہے اس پر ایک حلقہ بنایا گیا۔ اس سے بہت سارے سوال پیدا ہوئے، اور وہ سوال کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے جو کہ آپ کو آج ہمارے اخبار نئی بات کی لیڈ سٹوری میں بھی نظر آتا ہے کہ وکلا تنظیمیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اچانک کیسے متحرک ہو گئیں۔ کیا ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ پاکستان بار کو، سپریم کورٹ بار کو، پنجاب بار کو اور سندھ بار کو، سب کو ایک خاص قسم کے ایک مخصوص لب و لہجے میں ایک ہی طرح کے کنٹینٹ کے ساتھ اور ایک ہی ٹارگٹ کے ساتھ پریس ریلیزیں جاری کرنے کا خیال آ گیا؟ ایک سوال تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ تھا کہ بار کونسلز بھی بیچ میں آئیں، جبکہ بار کونسلز کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے معاملات میں آئیں، وہ وکلا کو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ بار ایسوسیشنز کو آنا چاہیے تھا، لاہور بار ایسوسیشن بھی بیچ میں آئی، لیکن ایک تھوڑے سے مختلف سٹینس کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات بر وقت ہونے چاہیے۔ اب سوال بہت سارے ہیں، کیا یہ جو ساری کی ساری ہماری وکلا کی تنظیمیں متحرک ہوئیں وہ اس لیے ہوئیں کہ انتخابات ملتوی کروا دیے جائیں، انتخابات آگے چلے جائیں؟ کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ انتخابات آگے جائیں۔ کون لوگ ہیں، کس کے اشارے پر یہ کچھ ہوا، کون تمام وکلا تنظیموں کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، ایک ہی دن ایک ہی موقف کے اوپر لا سکتا ہے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر اگر یہ مطالبہ مان لیا جاتا ہے، جس کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن اگر یہ مان لیا جائے تو پھر نیا الیکشن کمشنر کس طرح آئے گا، کہاں سے آئے گا؟ یہ نہیں کروائیں گے تو پھر کون کروائے گا؟ کیا معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا اور انتخابات وہ کروائیں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ ابھی تک ہمیں ڈٹرمنٹ نظر آ رہی ہے، قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی پکے اپنی جگہ پہ نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد جسٹس اطہر من اللہ بھی ہمیں پکے نظر آ رہے ہیں کہ انتخابات بر وقت کروانے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جب ہم حلقہ بندیوں کی خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو میں ایک کارکن صحافی کے طور پہ، عامل صحافی کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ہمارے بلدیاتی انتخابات کئی سال تک ملتوی ہوتے رہے ہیں۔ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کی بات کر رہا ہوں، حلقہ بندیاں چیلنج ہو جاتی ہیں، سٹے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پر کام رک جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے اور اس کے پیچھے ہے کون؟ کیا اس کے نتیجے میں انتخابات ملتوی ہونے جا رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور آج کے پروگرام میں ہم جو ساری ڈسکشن کریں گے وہ سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر لاہور بار کے پریزیڈنٹ رانا انتظار موجود ہیں۔ مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ رانا صاحب، کیونکہ جب ہم وکلا سیاست کی بات کرتے ہیں، آپ ایک بڑا نام ہے، اس میں چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، تو آپ سے میں پروگرام کا آغاز کروں گا اور پھر ہم آگے جائیں گے اور اپنے جو دیگر پینلسٹ ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے حامی وکلا کا اس پر کیا موقف ہے، پاکستان تحریک انصاف کے حامی وکلا اس پر کیا کہتے ہیں، یہ ساری باتیں اور کچھ اندر کی خبریں بالکل سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز میں رانا انتظار صاحب، لاہور بار کی طرف سے آپ نے یہ ساری پریس ریلیزیں دیکھی، پاکستان بار کی پریس ریلیز دیکھی آپ نے، پنجاب بار کی بھی دیکھی، پھر سندھ نے بھی کر دیا، پھر آپ کی بھی ایک پریس ریلیز آئی اور اس میں آپ نے کہا کہ ان حالات میں موجودہ چیف
الیکشن کمشنر کے ماتحت انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھنے کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی، انتخابی طریقہ کار پر اختلافات، حد بندیوں کے نقائص، نشستوں کی تقسیم اور دیگر تضادات کی افواہوں کے ذریعے عام انتخابات کی التوا کی خبریں ملک کے خلاف سنگین سازش، یہ آپ نے کہا، اس پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ بر وقت ہوں. مجھے یہ بتائیں یہ کون کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں نجم بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، اس میں ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. صحیح. 90 ڈیز میں الیکشن نہ ہو سکے، اس میں ہماری جوڈیشری بری طرح فیل ہوئی. اور جو ہم کہتے ہیں کہ یہ عدالتیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو باقی عدالتیں بھی ویسے ہی چل رہی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ کہ اس کے بعد یہ اب اس کی جو ٹائمنگ ہے، کیونکہ ہم پرٹیکولر ٹاپک پہ آتے ہیں، وہ ٹائمنگ بڑی غلط ہے تمام وکلا تنظیموں کے ایکٹیو ہونے کی. اور یہ 1 یونٹ ہے. 1 یونٹ یہ جتنی آپ نے بار کاؤنسلز کا نام لیا، ایک ہمارا جو گروپ ہے وہ ان چاروں بار کاؤنسلز پر جو ہے وہ برسر اقتدار ہے، اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے. آپ پروفیشنل گروپ سے ہیں؟ ہم پروفیشنل گروپ سے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ گروپ وہاں باقی تمام پاکستان بار مسلم لیگ نون اور ان کے کلب ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ ساری جو ہے کیا جا رہا ہے تاکہ الیکشن ڈیریل ہو. ہمارا صرف یہ ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بار پہ اور پنجاب بار پہ اور سندھ بار پہ اور سپریم کورٹ بار پہ وہ گروپ ہے جس کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ حاصل ہے، اور یہ ان کی طرف سے ساری چیزیں کی گئی ہیں. ہمیں تو بظاہر نظر ایسے ہی آ رہا ہے کہ ڈیریل کیا جا رہا ہے. دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر آج تو نہیں بنے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اعتراض کیوں کیا گیا؟ جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، اللہ کر کے ڈیٹ اناؤنس ہوئی، سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے چلیں اس کو سسپینڈ کر کے ویریفائی کر دیا ڈیٹ آپ کی جو بھی اس کی ڈیسائیڈ ہوئی ہے. اب اس مرحلے کے اوپر اس طرح کی بے شک سب پارٹیوں کے اس پہ تحفظات ہیں، مگر ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس کو چلتے رہنا چاہیے. مسلم لیگ نون کے چیف الیکشن کمشنر پر اعتراضات نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے تھے. میں تو یہ نہیں کہتا، مگر اس وقت جو آپ نے وکلا تنظیموں کے حوالے سے کہا ہے، ایک تو ہمارا یہ کام نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کام ہے کہ وہ یہ آبجیکشنز کریں یا نہ کریں. ہمارا تو مین کام ہے کہ رول آف لا ہو، اس کے لیے بر وقت الیکشن ہونے ضروری ہیں. ہم نے جو پریس ریلیز جاری کی، ہمارا اس میں کہنا یہی تھا کہ یہ تمام افواہوں کے ذریعے اس وقت ملک کو سنگین جو ہے وہ خطرہ ہے کہ اب الیکشن مزید آگے نہ چلے جائیں. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، الیکشن بر وقت ہوں. اب جو ہونا تو ہو چکا ہے. چیف الیکشن کمشنر کون ہے؟ اگر آپ ان کو ریزائن کرواتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پروسیس میں پورے پروسیس کو دوبارہ اناؤنس کریں گے، جو 54 ڈیز کا پروسیس ہے. تو یہ ایک پہلا تو سوال یہ بھی آئے گا کہ پھر قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کہاں سے آئے گا، کہ اب اس کا چناؤ کیسے ہوگا. سب سے افسوس کی بات ہے کہ پریس ریلیز کے اندر آپ ایک شہر کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس شہر میں ایک سیٹ کم دی گئی ہے. جیلم کا ذکر ہے، اس میں زیادہ 2 دی گئی ہیں، اور حافظ آباد جو ہے اس میں سب کو پتہ ہے کہ حافظ آباد کا نام کیوں آیا، کیوں ہے؟ ایک سیٹ کم ہونے کی وجہ سے اب یہ ساری پریس ریلیزیں نکلنا شروع ہو گئی. حافظ آباد کی ایک چیف الیکشن کمشنر صاحب نے حافظ آباد کی ایک سیٹ اس میں انہیں کہا گیا کہ 2 سیٹیں کریں، اب وہ سیٹ 1 کر دی گئی. چیف الیکشن کمشنر کو کہا گیا کہ حافظ آباد کی 2 سیٹیں کریں. کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا. حافظ آباد سے تعلق ہے اس کا، کسوٹی کھیلیں گے ظاہری بات ہے، حافظ آباد سے ہی تعلق ہوگا. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان بار کی، سپریم کورٹ بار کی، اور آپ بات کر رہے ہیں حافظ آباد کی، اور آپ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، تو پھر میں کسوٹی کھیلوں آپ کے ساتھ؟ مجھے نہیں پتہ، میں نہیں اس میں کہتا، مگر یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر جب آپ اپنی پریس ریلیز کے اندر نہیں لکھنا چاہیے تھا. حافظ آباد والا آپ کو یہ کہ جیلم کیا، آپ کو سبی یاد نہیں آیا، آپ کو کراچی یاد نہیں آیا، آپ کو لاہور یاد نہیں آیا، ننکانہ یاد نہیں آیا، پرٹیکولر 1-2 شہروں کا. میں تھوڑا سا اس کو، آپ کوئی نام نہیں لے رہے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. آپ بات کریں مسلم لیگ نون کی، آپ بات کریں سپریم کورٹ بار کی، پاکستان بار کی، اور وہاں پر جیتے ہوئے اس گروپ کی جس کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ حاصل ہے. آپ بات کر رہے ہیں حافظ آباد کی. ان تمام چیزوں میں تو احسن بھون صاحب مشترک نکلتے ہیں. پتہ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا آپ سے، میں تو نہیں مشترک نکال رہا ہوں نا میں. احسن بھون صاحب، اور بھی لوگ ہیں اکیلے وہ نہیں. جی تارڑ صاحب بھی نکلیں گے. تارڑ صاحب، میں آپ کا تعارف کرا دوں، میں یہاں پر سردار عظیم اللہ پاکستان تحریک انصاف سے، انصاف لائرز فورم سے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی مشکور ہوں راجہ ذوالفقار نین ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ مسلم لیگ نون سے اس وقت ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، سابق سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. تارڑ صاحب بھی بیچ میں آ گئے. صحیح. تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے، اپنی پریس ریلیز کو خود ہی مشکوک کر دیا ان 2 ضلعوں کا ذکر کر کے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بتا دیا کہ اس کی پرسنل اینیموسٹی، گرج کیا ہے.
دوسرا یہ کہ ہمارے اس وقت ایک ہی مشن ہے, ہماری بار کا ایک ہی جو ہے وہ اس وقت ایفرٹ ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں, ڈیموکریٹک پروسیس آگے چلے, گورنمنٹ آئے. اور اس وقت جو ہم سب سے بڑی چیز نجم بھائی نہیں دیکھ رہے وہ اکنامک کرائسس ہیں پاکستان کے. اچھا ٹھیک ہے, ان چیزوں کو اپنا مٹیریلائز ہونے میں, رن کرنے میں, اپنی جگہ پر واپس آنے میں, ملک کو آگے چلانے میں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تو آپ نے ساری چیزیں نہیں لے کے چلنی. نہ کوئی دوسرے ملک آپ سے بات کریں گے, نہ کوئی انویسٹمنٹ کرے گا, بیکاز دس از انسرٹینٹی ان اے کنٹری. تو جو بھی ہے, جس نے بھی جیتنا ہے, مسلم لیگ نون جیتے, پی ٹی آئی جیتے, پی پی جیتے, جس نے بھی جو بھی پولیٹیکل پروسیس سے آگے آئے, سب کو لیول جو پلینگ فیلڈ ہے وہ دیا جائے, تاکہ جو ہے الیکشن پر کوشچن ہو, منصفانہ طریقے سے الیکشن ہو. چیف الیکشن کمشنر کو چاہیے اس کو انشور کرے. اور آپ ان پریس ریلیزوں کو انتخابات ملتوی کروانے کی کوشش سمجھتے ہیں؟ جی پوری کوشش سمجھتے ہیں. پوری کوشش سمجھتے ہیں, لیکن یہ ضائع نہیں ہوگی, پھس نہیں ہوگی کوشش؟ دیکھیں, کوشش کی گئی تھی کہ اس طرح سے ہو, اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوشش جو نیگیٹو ہو وہ کبھی بھی پاکستان کے اندر کامیاب ہوتی ہے. کہ اس وقت اور ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں کی گئیں, تو ہمیں تو اسمیل یہی آتی ہے کہ ایک بھرپور کوشش تھی. اب نام نہیں لے رہے کسی کا, لیکن آپ مسلم لیگ نون کو ضرور اس کے پیچھے سمجھ رہے ہیں, اور ان کے حامی گروپ کو, کیونکہ سندھ بار میں بھی ان کا حامی گروپ ہے. ہاں جی, سندھ میں بھی ان کا ہے, پنجاب بار میں بھی ان کا حامی گروپ ہے, اور ادھر سپریم کورٹ بار میں بھی, اور پاکستان بار میں بھی, ساری جگہوں پہ. اور جہاں جہاں سے آئیے پیچھے مسلم لیگ نون کی سپورٹ ان کے ساتھ ہیں. وہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے, جوڑ رہے ہیں یہ سارا کچھ. اس میں میں سردار عظیم اللہ عام طور پہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی سازش کر رہی ہے. اس سے پہلے جو ایک فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ کا, عمیر نیازی والا, جس کا چیف جسٹس نے پھر نوٹس لیا, اس کو ختم کیا, تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کچھ اس قسم کا کرنا چاہ رہی ہے. نجم بھائی, اس فیصلے میں بھی عمیر نیازی صاحب نے پرٹیکولر 2-3 جو آروز تھے انہیں کہا تھا کہ وہ انہوں نے ان کے خلاف جو ہے آلریڈی آرڈرز کیے ہوئے ہیں, تو وہیں پہ ان کی ایک ریشنل اپروچ تھی. مگر سپریم کورٹ میں بھی یہ سمجھا گیا کہ پورے پاکستان کے الیکشن کو چیلنج کر دیا گیا. ایسی بات نہیں تو اس پہ حکم بھی تو آ گیا تھا نا, ریلیونٹ آروز پھر انہوں نے سسپینڈ کر دیا. آ گیا تھا نا, حکم آ گیا تھا سردار. مگر وہ اب ٹائمنگ نہیں تھی عمیر نیازی صاحب والی کہ وہ الیکشن ڈیریل ہو, اس میں ابھی ٹائم تھا. اب یہ نہیں, وہ بھی بالکل الیکشن شیڈول نہ اگر آتا تو وہ اگر آپ 2-4-6 دن بھی لے جاتے لارجر بینچ بنا کے, تو الیکشن گئے تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, الیکشن گئے تھے. دیکھیں, ایک دن کا مارجن تھا صرف. ہاں جی, بالکل ٹھیک ہے, ایک دن کا مارجن تھا. اگر آپ اس سپریم کورٹ کی اپیل کے وقت ایک دن کا مارجن تھا, اور اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ہنگامی طور پہ سارا نہ بات نظر آئی تھی کہ اگر اس میں ایک روٹین چاہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہے, اگر اس میں لارجر بینچ بناتے اور پھر کسی ایک جج پہ اعتراض ہو جاتا, بینچ ٹوٹ جاتا, پھر دوبارہ بنتا, پولیٹیکل پارٹیز اس میں اپنی نمائندگی لے کر آتی, ہفتہ 1.5 ہفتہ تو گیا تھا نا. بالکل ایسے, تو وہ الیکشن سمجھا جا رہا تھا. بھی شام کو نہ بیٹھتے تو پھر بھی گیا تھا, اور چیف جسٹس اگر فلائی کر جاتے پھر بھی گیا تھا, سسپینڈ نہ کرتے پھر بھی گیا تھا. اور اس میں میں سردار, میں آپ کی طرف آتا ہوں, سوال بڑے آپ کی پارٹی ہمارے بڑے ہو گیا, ان کی طرف نہ ہی آئیے, راجہ صاحب کے آگے ہم بول نہیں سکتے, اسی لیے ہم نے پہلے بول لیا, ہمارے بڑے ہیں جی. اچھا سردار صاحب, یہ تو سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن جو ہے ملتوی کروانا چاہ رہی ہے, اس سے پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا نون لیگ کروانا چاہ رہی ہے. اب یہ نئی چیز سامنے آ گئی ہے. یہ وکلا تنظیمیں اچانک متحرک کیسے ہوئیں, اور یہ واقعی پاکستان بار, سپریم کورٹ بار, پنجاب بار, سندھ بار, یہ ساری کی ساری نون لیگ کی حمایت یافتہ ہیں جو یہ سارا کچھ شروع کر رہی ہیں؟ ہاں نہیں, یہ سمجھا جانا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ملتوی کروانا چاہ رہی ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کیوں تاثر بنا تھا عمیر نیازی والی ریٹ کے بعد اور اس فیصلے کے بعد. سردار بھائی, یہ کہ خبر ضرور تھی, چاہے بے شک اس میں ریالٹی نہیں. ہم پچھلے 1.5 سال سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں, اور پچھلے کوئی شاید سال ہونے کو آیا ہے, اس وقت سے اب تک پاکستان کے بہت بڑے حصے پہ کے پی اور پنجاب میں غیر قانونی حکومتیں براجمان ہیں, اور بڑے دھڑلے سے ترقیاتی کام بھی کر رہی ہیں, فیتے بھی کاٹ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. بہت کام کر رہے ہیں ویسے. ہاں نہیں, بڑا زبردست. آپ کے بزدار سے زیادہ کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر الیکشن کے, جس نے کبھی کونسلر کا الیکشن بھی نہ لڑا ہو, اس طرح صوبے کا اتنے بڑے کا حصے کا مالک بن جائے, کے پی کا, پنجاب کا, آپ کے بزدار سے زیادہ کام کر رہے ہیں. کام تو ویسے ہو رہے ہیں, کام تو ہو رہے ہیں, اور کام سپیڈ سے. اچھا, تو دوسرا جیسے ران صاحب نے فرمایا, وہ جو پٹیشن تھی عمیر نیازی صاحب کی, اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ الیکشن کو کے پروسیس کو سٹاپ کر دیا جائے. یہ پریئر تھی نہیں سر. آروز نکل جائیں گے تو پھر کیسے؟ میں گزارش آروز کو چینج کیا, میں گزارش چینج ہو جائیں گے تو کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ تھا
کہ اب ایگزیکٹو کے آروز لگا دیے گئے اور ان کے اگینسٹ ہمارا گریوینس یہ ہے کہ ہمارا ایک آدمی بیل لے کے نکلتا ہے تو کوئی بھی ڈپٹی کمشنر اس کے خلاف 3 MPO کا آرڈر لے کے بیٹھا ہوتا پہلے ہی. تو ہمارا یہ گریوینس تھا جو ظاہری یہ اپریہنشن آج بھی ہے. بلکہ عمیر کی آج آپ بات کر رہے ہیں تو عمیر کے والد صاحب میاں والی میں ان کے لیے فارم لینے گئے تھے RO کے دفتر سے, تو جیسے ہی وہ باہر نکلے DSP نے بدتمیزی بھی کی, کپڑے بھی پھاڑ دیے اور فارم بھی لے کے وہ ان سے چھین کے چلا گیا. یہ تو حالات ہیں. اس لیے یہ پٹیشن کی گئی تھی کہ جوڈیشری کے انڈر جوڈیشل آفیسرز جو ہیں نا وہ ROs تعینات کیا جائیں. تو PTI کی تو کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں تھی. اب آ جائیں, یہ جو وکلا تنظیمیں متحرک ہوئی ہیں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کی پچھلے 1 سال کی 1.5 سال کی پریس ریلیز تو دیکھیں آپ, ریزولوشنز تو دیکھیں, ساری کی ساری وہ ہیں جو نون لیگ کی لائن لے رہی تھی. ساری کی ساری وہ ہیں جب انتخاب کے لیے ہم چیخ رہے تھے کہ ودن 90 days KP اور پنجاب میں ہونے چاہیے. یہی اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون تھے, کہتے تھے کروا کے دکھائیں. یہی حسن بھون صاحب تھے جو مختلف تعویلیں دیتے تھے. بڑے ہمارے پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں, رسپیکٹیبل ہے ہمارے لیے, لیکن فیکٹس تو یہ ہے نا, ہسٹری تو یہ ہے. تو اب جب ایک رجیم کا وزیر قانون جس کانسٹیٹیوشن باڈی کا حصہ ہے اور وہ ایسی پریس ریلیز جاری کرے تو پھر کیا سمجھا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ الیکشن سے فرار چاہتی ہے, اور اس کی وجہ ہے. اب دیکھیں 21 اکتوبر کو میاں صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے تھے سیلف ایگزائل سے, اور اس کے بعد سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکے. عوام میں کوئی پذیرائی جاری کر رہے ہیں وہ روزانہ. پارلیمانی بورڈ آج 14واں ان کا اجلاس تھا. پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کی صدارت کرنا وہاں پہ خطاب کرتے ہیں, زبردست پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے تو پھر تو پارلیمانی بورڈ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے. وہ اس کو ہم کیا کہیں گے, کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ جائیں عوام میں جائیں, ذرا لوگوں سے ملیں, جلسے کریں. ایک جلسہ تو کراچی سے لے کے خیبر تک سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور مینار پاکستان پہ سرکاری ملازمین بھی بیچ میں ہی اور سب کچھ کر لیا. اب جائیں ذرا لوگوں سے ملیں, لوگوں سے پوچھیں کہ وہ ان کی وہ جو کارکردگی ہے ان کے بھائی کی حکومت تھی اس کو کیا ان کے کامنٹس ہیں. وہ اس کی بات نہیں کرتے میاں صاحب, وہ پچھلے اپنے دور کی بات کرتے ہیں, اس دور کی جب 98 روپے کا ڈالر. یہ کوئی ٹائم مشین تھوڑی ہے, 65 روپے کا نہیں, یہ کوئی ٹائم مشین تھوڑی ہے ہمارے پاس کہ ہم جب مرضی جس مرضی دور میں چلے جائیں. وہ 2023 میں تقریریں سن کے اور 2023 2022 کے بعد آیا. یہ فیکٹ ہے نا. صحیح, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. چلیں, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اس میں انٹینشن نہیں ہے. نہیں, ہم تو چاہتے ہیں, دیکھیں چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہماری ریزرویشنز ہیں, سیریس ریزرویشنز ہیں اور ان کی وجوہات ہیں. لیکن آج تو آپ کی پارٹی نکل گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلے جو بھی ہو لوگوں کو رائے دینے کا موقع دیں, لوگوں سے پوچھے تو صحیح وہ کس کو چاہتے ہیں. آج آپ کا مطالبہ ان کے حق میں نہیں ہے. آج آپ کی پارٹی وہاں پر کھڑی ہوئی بیرسٹر گوہر کو اور باقیوں کو سن رہا تھا. آج آپ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے حق میں نہیں ہیں اس وقت. نہیں, ہم اس وقت کسی شخصیت کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے الیکشن ڈیلے ہو, چونکہ آگے ڈیلے ہو گیا. ٹھیک ہے. رائے صاحب سن لی آپ نے باتیں؟ بالکل. یہ ادھر سے پریزیڈنٹ صاحب کی بھی آپ نے سن لی. ہمارے وردی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, میں تو ان سے ویسے ڈرتا ہوں جی. وہ کہہ رہے ہیں راجہ صاحب اور میرے والد صاحب جیل میں اکٹھے رہے ہیں. نہیں, ان کا بڑا جی ایک جمہوریت کے لیے ایک لمبی جدوجہد ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو تنظیمیں ہیں یہ نون لیگ سے جڑی ہوئی ہیں, اور جب میں نون لیگ سے جڑی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہوں اس میں تو پھر, اور حافظ آباد کا ذکر جب آ جاتا ہے پریس ریلیز کے اندر, پھر اعظم نذیر تارڑ بھی آ جاتے ہیں, عطاء اللہ تارڑ بھی آ جاتے ہیں, پھر احسن بھون صاحب بھی بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ سارے مل ملا کے اور ساری وہ تنظیمیں جن کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ حاصل ہے وہ یہ پھڈا ڈالتی ہیں. یہ کیا کہانی کیا ہے؟ پہلے تو میں نجم علی صاحب آپ کا بڑا ہی مشکور ہوں. سچی بات ہے کہ دونوں طرف نا میرے لیے انتہائی میرے پیارے جو ہے نا, یہ تو ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں, بڑی خوبصورت شخصیت ہے. ہاں اچھا. اور رانا انتظار تو بہت بڑے خاندان کا ہے, اور ماشاءاللہ جب محبت کا سمندر ہے جی. ان کے والد صاحب, ان کی والدہ, ان کی بڑی جدوجہد. سر ہمارے سیاسی اختلافات سے ہٹ کے ہمارے پرسنل تعلقات ہونے بھی ایسے ہی چاہیے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے
پہلی تو بات یہ ہے کہ بڑے احترام سے پی ٹی آئی کے ایک بڑے جانباز قسم کے ہمارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر مار کھائی ہے، جیل کاٹی ہے، یہ نہیں ہے، اور پھر اوپر سے راجپوت بھی ہیں، یعنی کہ بہادر لوگوں میں سے۔ اچھا بات یہ دفعہ تو ہم روکتے ہیں، اس وقت بھی نہیں روکتے۔ اچھا اپنی پارٹی سے اس حد تک لویل ہے جی۔ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو جس کا ابھی رانا صاحب نے ذکر کیا کہ ان میں پی ٹی آئی والے دوستوں کے پاس ڈیفینس نہیں ہے کہ علی باقر نجمی صاحب نے اسٹے کر دیا۔ اچھا، اور اگر چیف جسٹس صاحب اس پر نوٹس نہ لیتے تو الیکشن تو گیا تھا۔ اچھا، اینی ہاؤ میرا ویو یہ ہے کہ پہلی بات میں رانا انتظار صاحب ہمارے لیے انتہائی آنریبل صدر ہیں ہمارے، یہ بار کا ایک کلیکٹیو ویو بھی ہے کہ اب الیکشن شیڈیول شروع ہو گیا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ الیکشن میں کوئی بھی جیتے یہ الیکشن پاکستان کی ریاست کو مضبوط کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اینی ہو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے ہمیں بلیم گیم سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کل بلاول صاحب نے ہائی کورٹ بار میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے واضح طور پر کہا کہ الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہونا چاہیے، اور ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ان کو براہ راست مختلف سوال کیے گئے جس پر انہوں نے اپنا فرم سٹینڈ دیا۔ صحیح۔ اسی معاملے میں میاں نواز شریف اور پوری پارٹی آن ریکارڈ ہے کہ جو اس الیکشن کو، اور دوسری بات یہ ہے یہاں ایک میں صرف کہ جو پارٹی اگر سپوز الیکشن جیت رہی ہے یا جس کی گورنمنٹ بننی ہے، وہ تو کسی قیمت پر بھی نہیں چاہے گی، اس کا اپنا ویسٹ انٹرسٹ ہوگا کہ وہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے ہی نہیں دے گی۔ اچھا، یہ ایک ایگزامپشن ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ کیا ہے سر، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر کئی قسم کے کھلاڑی یہاں موجود ہیں۔ اچھا، لہذا ہم کیونکہ بار ایسوسیشن میں ہر سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ہم ان لوگوں کے جو بار میں یا ادھر ادھر جو ایجنسیز کھیل کھیلتی ہیں، اب آپ ہمارے پاس اگر جو کیونکہ سال ہر سال سے ہم وکالت میں بھی ہیں اور مختلف واقعات کے وٹنس بھی ہیں کہ کس طریقے 2+2=4 کی طرح نا، یہ چاروں تنظیمیں مسلم لیگ نون کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ نہیں؟ میں بالکل اٹیچ نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ تنظیمیں ہیں، ایک بات۔ اور نمبر 2، ساری پارٹییں مختلف لوگوں کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا دیکھیں نا، سمجھا جاتا ہے پروفیشنل گروپ جو ہے احمد خان صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے کلوز ہے، اس کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، یا آپ احسن بون صاحب باقی سارے گروپ کو دیکھ لیں، وہ اس وقت احسن بون صاحب تو میاں نواز شریف کی تعریفیں ہی بہت کرتے ہیں۔ میں نے میری بات سنیں، دیکھیں احسن بون صاحب ہوں، آدم نیتارڑ ہوں، میرا خیال ہے پرسنل اسپیسیفک میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل سر حفظ آباد کا ذکر آ گیا نا بیچ میں۔ دیکھیں میں آپ سے اس پر سوال کروں گا، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، کافی تاخیر ہو گئی بریک لینے میں، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ناظرین، بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ وکلا تنظیمیں اور بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں، جب ہم اوپر کے لیول کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ بار کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان بار کی بات کرتے ہیں، ہم پنجاب بار کی بات کرتے ہیں، سندھ جیسے صوبے کے بار کی بات کرتے ہیں، وہ اکٹھی ایک ہی دن متحرک ہوتی ہیں،
اور متحرک ہونے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں, حلقہ بندیاں وہ ٹھیک نہیں کروا رہے. تو سردار عظیم اللہ بھی ہمارے سے یہاں پر موجود ہیں, راجہ ذوالقرنین بھی موجود ہیں, رانا انتظار بھی موجود ہیں. راجہ صاحب سے اصل میں تھوڑے سے ساری باتوں کے بعد بات ہو رہی تھی, ان ساری جگہوں پہ مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ تنظیمیں موجود ہوں اور مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ ساری تنظیمیں یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ٹھیک نہیں ہے, حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہیں, استعفیٰ دے دیں. پھر اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہو پاکستان بار کی طرف سے, اس میں حافظ آباد کا ذکر کر دیا جائے اور حافظ آباد سے ہی تعلق رکھتے ہوں ہمارے معزز محترم وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب, عطا اللہ تارڑ صاحب, احسن بھون صاحب, وہ سارے کے سارے جو مسلم لیگ نون میں ہیں. تو سر یہ گڑبڑ نہیں لگتی آپ کو یہ ساری کچھ؟ نہیں, آسن مون صاحب نون میں نہیں ہے, آسن مون صاحب جو ہے وہ پیس پارٹی میں ہے, یہ میں ذرا سے وضاحت. لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی جتنی محبت, بڑی تصویریں, تعلقات. اس میں میرا ویو آسن مون کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے بار کے فورم پر بہت اچھے کام بھی کیے. اس وقت ان کو ڈسکس کرنا میرا نہیں, وہ ڈسکس نہیں. ویسے عام طور پہ وکلا کے حلقوں میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اعظم نذیر تارڑ کی طرح وزیر قانون اگلے وہ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی, وزیر قانون تو ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ آئے گی, اگر وہ کلوین گورنمنٹ ہوتی ہے تو کلوین گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اینی ہاؤ میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر جبکہ الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا ہو جی اور ڈیٹ آ گئی ہو, کوئی بھی فورم یہ مطالبہ کرے, اس فورم کی طرف سے مطالبے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. جی ہاں, کوئی بھی کرے. دیکھیں جیسے پی ٹی آئی, اور میں اس پہ کنونس ہوں کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہوگی کہ ان سرکمسٹانسز میں الیکشن پوسٹ پون ہو جائے. اچھا, کیونکہ عمیر نیازی صاحب کا جو معاملہ ہے نا, یہ شکوک والا معاملہ تھا. اینی ہاؤ سارے شکوک آپ نے اپنی طرف کر لیے. اچھا دیکھیں, اب یہ شکوک جو ہے, میں نے عرض کیا کہ نون لیگ نے جو ایکٹیویٹی میں دیکھ رہا ہوں, تیاریاں پوری کر رہے ہیں. تیاریاں نہیں, انہوں نے لسٹیں فائنل کر لی ہیں, انہوں نے منارٹی کی لسٹیں فائنل کی ہوئی ہیں, انہوں نے عورتوں کی لسٹیں فائنل کی ہیں, یو سی لیول تک انہوں نے اپنے متحرک کیے ہوئے ہیں, سندھ میں انہوں نے اپنے معاملے متحرک کیے ہوئے ہیں, کے پی کے میں اپنے معاملے متحرک کیے ہوئے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب آپ شیڈیول دیکھ لیں کہ روزانہ کی کتنی میٹنگز کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, لہذا میرا ذاتی ویو ہے کہ نون لیگ کسی پر بھی پیچھے نہیں ہے, اس کے پیچھے, ان کے پیچھے نون لیگ. دیکھیں نہ مجھے نون لیگ نظر آ رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور کا نام نہیں لیا آپ نے. میں نے کہا پی ٹی آئی تو ایک ایکشن کیا. اچھا, عمیر صاحب والے واقعے میں انہوں نے اپنے آپ کو مشکوک کیا. اچھا, نا فضل الرحمان ہے اس کے پیچھے, مولانا, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جن کو یہ آس امید ہے, میں سمجھتا ہوں اقتدار میں آنے والے ہیں, ہاں صحیح ہے, وہ تو کسی قیمت پر یہ چاہیں گے نہیں کہ الیکشن چلا جائے. لاجیکل بات ہے. سردار صاحب کمنٹ کیجئے گا. وہ کہتے ہیں ہم تو پوری ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس وقت, میاں نواز شریف ٹکٹیں, ہر طرف تیاریاں ہیں اور پوری امید ہے کہ ہم اقتدار میں آنے والے ہیں. تو اور رش لگا ہوا ہے, رش لگا ہوا ہے, اچھا خاصا. رش لگا نہیں نہ سکتے دوسرے. وہ تو نجم بھائی تاخیر کریں گے. سردار صاحب سیدھا آن لائن بھی رش لا سکتے. اینی ہاؤ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے آپ جا کے دفتر دیکھ لیں. صحیح ہے. اور نون لیگ کا دفتر ابھی تیاریاں پوری ہیں جی. راجہ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے, اور تیاریاں یہ ہے کہ آنا میں مجھے اس کا جواب پھر سردار صاحب دے سکتے ہیں. سردار صاحب یہ دیکھیں, وہ تو پوری وزیر اعظم بننے کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مشکوک ہو گیا معاملہ ان کی طرف سے. اچھا, ایک تو میں یہ بتا دوں کہ وہ جو پورا پاکستان اکٹھا کر کے رش لگایا گیا تھا نا, ہمارا آن لائن ہی ہو جانا تھا اگر یوٹیوب کو اور وہ نیٹ کو بند کرتے تو. وہ دیکھ بھی لیا لوگوں نے. دیکھیں جیسے رانا صاحب نے کہا نا کہ چونکہ اسمبلی اپنا مدت پوری ہونے سے پہلے توڑی گئی تھی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے تھے. یہ الیکشن ابھی بھی اس ڈیٹ تک آئے اس لیے ہیں کہ جی حلقہ بندیاں نہیں ہونی ہیں. جی آپ جانتے ہیں اس بات کو. الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ حلقہ بندیاں نہیں ہونی ہیں, نون لیگ ہم ٹھوک کے اور پیپلز پارٹی پیچھے کھڑی ہوگی.
بلاول صاحب نے کچھ شاعر کو تھوڑا بہت کہا تھا کہ الیکشن کو آگے نہ، پھر وہ لیکن ان کے وزیر اعلیٰ تو خود کر کے گئے تھے نا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اس کا صاحب. مطلب یہ ہے کہ وہی ٹیکٹک جو پہلے استعمال کر چکے ہیں وہی دوبارہ استعمال کی گئی ہے. یہ بالکل اپیرنٹ ہے، بالکل واضح ہے یہ بات. نہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تنظیموں کے ساتھ ہمارا کیا، وہ کہتے ہیں نون لیگ کا تعلق کیا ہے، کوئی کیا تعلق ہے؟ اب میں نے تو بڑے نام شام بھی لیا آپ کے سامنے، میں نے بڑی کوشش کی. غالب نے کہا تھا نا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. اچھا تو اب راجہ صاحب بڑے ہیں، میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن اب جن شخصیات کے آپ نے نام لیے ہیں وہ حافظ آباد سے ہی ہیں. ہاں جی. اچھا دیکھیں، پی ٹی آئی پچھلے 1.5 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ الیکشنز ہوں، پوری موومنٹ چلائی، اور اسی موومنٹ کے دوران خان صاحب پہ حملہ ہوا، ان کو زخم بھی آئے. اس کے بعد اسی پروسیس کا حصہ یہ ساری موومنٹ رہی، اور ہم بھگت رہے ہیں آج تک کہ الیکشنز ہونے چاہیے، فوراً ہونے، الیکشن میں ڈیلے نہ ہو. پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام دینا یہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں جائز بات نہیں ہے. اب جہاں تک یہ ایک ایزمپشن ہے کہ پی ٹی آئی الیکشنز نہیں جیت پائے گی اور نون لیگ الیکشن جیت رہی ہے اور فلاں فلاں فلاں، دیکھیں یہ تو اب 8 فروری اللہ کرے آ ہی جائے تو وہ 8 فروری بتائے گی الیکشن چاہتے ہیں آپ، الیکشن چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر بھی ہو تو الیکشن ہو جائیں، یہ بھی ہوں تو ہو جائے. اس کی وجہ ہے کہ ہم یہ بھی الیکشن سے ہوں بھاگنا نہیں چاہتے. رائے صاحب یہ بھی ہوں، ہم الیکشن سے بھاگنا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی ہوں، حالانکہ ان کے خلاف سیریس ایلیگیشنز ہیں. انہوں نے دیکھیں نا نہیں ایف اینڈ بٹ نہیں، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، رائے دیکھیں میں آخری بات دیکھیں، انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کیسا رگڑا ہماری پارٹی کو دے رہا ہے یہی چیف الیکشن. سو ویڈیو جی آگی خالی جگہ پہ، آپ نے جگہ کا ہی نہیں پتا تھا کہاں پہ آپ نے الیکشن کروا دیے ہیں، وہ خالی میزیں کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور پتہ نہیں وہ اس پر بھی کر لیتے ہیں. اچھا وہ جو ویڈیو والا مجھے نہیں پتا، لیکن وہاں اسٹیج سیکرٹری میں ہی تھا، اور میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ. تو اسٹیج سیکرٹری تو نہیں وہ کہتے ہیں ہم تو آن لائن کر لیتے ہیں. میں اس پہ رائے لینا چاہ رہا ہوں. مشتاق بہل صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق ممبر پنجاب بار کونسل اور سابق ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ہمارے ساتھ اس کے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. مشتاق صاحب السلام علیکم. مشتاق صاحب یہ ساری وکلا تنظیمیں جو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اچانک متحرک ہوئی ہیں، یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ کس کی سازش ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ کیا ہے سارا؟ جو الیکشن ہے آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے کہ الیکشن ہونے ہیں لیکن فری فیئر اور امپارشل بھی ہونے ہیں. اگر فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں ہوتے، اس میں تو الیکشن سے پہلے دھاندلی نظر آ رہی ہے. اچھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور ساتھ جو سارے ممبرز ہیں، جو فل الیکشن کمیشن ہے، وہ 5 ممبر جو ہیں، 4 ممبر اور چیف الیکشن سب کو جانا چاہیے، اور دے شوڈ بی امیڈیٹلی ریمووڈ فرام دا آفس. کیونکہ یہ فری فیئر الیکشن کرانے میں ناکام رہ گئے اور آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اچھا تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو 8 فروری کو انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہونے چاہیے. یہ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں سب کے خلاف ریفرنس بھیجنا چاہیے. ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل ان کو ریموو کر کے سائڈ پر کرے اور اپوائنٹ کرے. مشتاق صاحب اس کے نتیجے میں الیکشن اور آگے چلے جائیں گے؟ نہیں سر آگے نہ جائے، 8 فروری کو رہے تو پھر کوئی ایسا چیک تو نظر آئے کہ دیکھیں نا، یہاں پورے لاہور میں کسی موٹر سائیکل پر بھی آپ کو پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، کسی گلی محلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. کیا کوئی آدمی نہیں ہے جہاں جو پی ٹی آئی کا جھنڈا لگانا چاہے؟ نہیں مجھے ایک بات بتائیں، یہ کام پاکستان بار کا ہے اور سپریم کورٹ بار کا ہے یا سندھ بار کا ہے یا پنجاب بار کا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگوائیں گے؟ باقی دیکھیں یہ ساری پولیس دھاندلی کر رہی ہے، یہ وہ غنڈہ گردی بدماشی کر رہے ہیں. جب اور جیسے نظر آ رہا ہو کہ فری فیئر الیکشن نہیں کرا رہے، انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پارشل ہے، وہ بھی امپارشل نہیں ہے. تو سر 2018 میں بھی تو یہی مشتاق صاحب 2018 میں بھی تو یہی کچھ تھا نا. اس وقت سپریم کورٹ بار کہاں پہ تھی؟ اس وقت پنجاب بار کہاں پہ تھی؟ اس وقت سندھ بار کہاں پہ تھی؟ 2018 میں بھی تو یہی کچھ ہوا سارا. نہیں اتنا پورے پاکستان میں جب سے 1947 سے قائم ہوا ہے اتنا آج تک نہیں ہوا.
نہیں سر ایسی بات نہیں ہے, سارا کچھ ہوتا رہا ہے. 2002 کے انتخابات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں. اچھا مجھے صرف غرض اس سے ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اگر انتخابات ملتوی ہوتے ہیں تو ہو جائیں. کہتا ہوں الیکشن ہونے ہیں تو فری فیئر ہوں, ورنہ نہ ہو. آرٹیکل 218 کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے الیکشن فری فیئر. ایسے الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ایسے الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اس پہ کمنٹ چاہوں گا. بہت بہت شکریہ مشتاق مول صاحب. میں رانا صاحب کمنٹ چاہوں گا آپ کو کہ ایسے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہم تو اس وقت نہیں کہتے, الیکشن پروسیس ضرور ہونا چاہیے, الیکشن پروسیس کو منصفانہ ہونا چاہیے. صحیح. اس کے لیے سب اداروں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے, آپ کو اور ہم کو بھی, تمام نہیں. انہوں نے وہ جو پریس ریلیز کی جو ڈیفینیشن کی ہے نا, آگے سے جو تشریح کی ہے, اس کی تعریف اور تشریح سارا کچھ جو کی ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ کہتے ہیں سب کچھ سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جانا چاہیے اور سب کچھ, اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. دیکھیں اس وقت الیکشن شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے, اب ہم ان چیزوں پہ بحث کرنے کی بات نہیں ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ وہ جس طرح بھی سردار صاحب نے بھی کہا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر بھی قبول ہے, تو جب پولیٹیکل پارٹی سبھی کو قبول ہے تو پھر الیکشن پروسیس میں چلے جانا چاہیے. تو وکلا کو کیوں قبول نہیں ہے, یہ مجھے یہ سمجھ نہیں. ہمیں قبول ہے جی, ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے. میں بطور قبول ہے, معاملہ یہ ہے کہ پھر تو بات کو ساری یہ اتنی بڑی بڑی خبریں ہیں, یہ پریس ریلیز ہیں, یہ دیکھیں نا میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے ساری کی ساری. وہ ہماری نکال دیں جی. اب آپ کی بیچ میں ہی آ گئی ہے. آپ نے اصل میں انتخابات کی حمایت کی, لیکن بیچ میں ذکر سارے کر دیے. ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ افواہیں پھیلا کر کوشش کی جا رہی ہے. ذکر آپ نے سارے کر دیے, ویسے ذکر ہم نے سارے بریف کر دیا. اچھا ویسے 2018 کا آپ ذکر کرتے ہیں, بڑی حیرت ہوتی ہے. فیکٹس اگر آپ دیکھیں, 2018 میں پنجاب میں نون لیگ نے سیٹیں لی تھیں 132, جی, پی ٹی آئی کی تھیں 121. ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی نے جو ووٹ لیا تھا وہ تھا 1,11,66,000. اچھا. اور نون لیگ کا تھا 1,05,00,000. ٹھیک. تو اس وقت بھی ماشاءاللہ وہ جو تھا نا سر, آپ نے ٹکٹیں بھی تو واپس کروا دی تھی نا. نہیں میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت بھی یہ جو جنوبی پنجاب محاذ بھی تو بنا لیا تھا نا سر, جو رگڑا لگا تھا. آپ دیکھیں فیکٹس بتا رہا ہوں. سر فیکٹس دیکھیں نا, فیکٹس اور بھی ہیں تھوڑے سے, لیکن بات یہ ہے کہ واویلا جو مچا لے, اگر آپ ان کی ٹکٹیں واپس نہ کرواتے تو یہ آپ حوالے نہ دے رہے ہوتے اس وقت اس طرح کے ووٹوں کو. چلیں اس دفعہ تو میں کہہ رہا ہوں ساری ٹکٹیں دے رہے ہیں نا. اس دفعہ یہ جو ہے نا اپنے لوگوں سے کہیں کہ اس قسم کی پریس ریلیز نہ جاری کریں, کمپین کریں, ہمیں بھی کرنے. یہ میں آپ سے سپورٹ کر رہا ہوں. یہ رائے صاحب اپنے لوگوں سے کہیں اس قسم کی پریس ریلیز نہ جاری کریں. دیکھیں میں ابھی مشتاق مول صاحب جو ہیں, جو انہوں نے موقف لیا ہے, انتہائی جذباتی موقف لیا ہے, اور اس رات انہوں نے پی ٹی آئی کا نام بھی لے دیا. جی, انہوں نے جھنڈا ہی نظر آ رہا ہے کہیں پہ نا, کہ ان کی کوئی عین ممکن ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا وہ بستی ہو. دیکھیں الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں, الیکشن شیڈیول جاری ہو گیا ہے, اور یہ میں واضح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے نظر نہیں کوئی پولیٹیکل پارٹی خاص طور وکلا کی یہ 4 بڑی تنظیمیں کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں سب. یہ میں نے عرض کیا کہ کم از کم نون لیگ کے کہنے پہ نہیں کر رہی, نہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ کر رہی ہیں, نہ فضل الرحمان کے کہنے پہ کر رہی ہیں. یہ کن کے کہنے پہ کریں گے, ان کو احمد خان صاحب کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے نا. دیکھیں میری بات سنیں, بالکل اعظم نذیر تاڑ صاحب, احسن بون صاحب, احمد خان صاحب تو کل بھی میں ان کو اچھا جناب مشتاق, میں نے بھی سنا تھا, آخر میں انہوں نے آخر میں ایک بندے نے نام بھی لے لیا تھا جو یہ ہمارے محترم ہیں مشتاق مول صاحب نے جو بات کہی ہے, جی ہاں, اس سے تو الیکشن بالکل ہی بڑا کر, اس سے الیکشن تو پھر اس کے بعد تو الیکشن نظر ہی نہیں آئے گا. معاملہ یہ ہے کہ بلکہ آج سے تو پیپر بھی جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں, پرسوں آخری تاریخ ہے. اچھا, اور اس پروسیس میں ہمیں نہیں ان کو کرنا چاہیے. رانا صاحب دیکھیں, اس پہ ہمیں تھوڑا سا درگزر کرنا چاہیے, اور ہمیں اگر سپوز کسی جگہ پر کوئی ناانصافی بھی ہے, اس کے لیے لیگل رستہ اختیار کرنا چاہیے. اور دوسری بات, میرا خیال ہے تمام پارٹیز کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص, چاہے عمران خان صاحب ہیں, چاہے کوئی بھی ہیں, دیکھیں سابق وزیر اعظم, ان کو اس وقت اندر رکھنے کا کوئی جواز نہیں, اور ان کو الیکشن پروسیس میں آنے دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے انہیں کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. دیکھیں میرا واضح طور پر
میاں نواز شریف تو کہتے ہیں میں نے حساب لینا ہے سارے کا. میری بات سن، دیکھیں بات یہ ہے وہ افراد جو بینیفیشری ہیں اس پروسیس کے ایک الیکشن نہ ہو، میرا یہی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں، کیونکہ جب 21 کو میاں صاحب نے آنا تھا، آپ اب نگرانوں کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے. میری بات سنیں، دیکھیں 21 فروری کو 21 اکتوبر کو جب میاں صاحب نے آنا تھا تو بے شمار لوگ میاں صاحب نے آنا ہی نہیں ہے، میاں صاحب نے آنا ہی نہیں ہے، میاں صاحب نے اور وہ 21 کو آگے. اب بے شمار لوگ، ہمارے بھائی علی جعفری صاحب بڑے بڑے دعوے کر چکے تھے. میں لوگ شرطیں، کئی ایسے افراد تھے شرطیں لگا رہے تھے. جی ہاں لگا رہے تھے. اگلی بات کہ اب کئی بندے کہہ رہے ہیں جی 8 فروری کو الیکشن نہیں ہونے. اچھا کون ہو بھی تم؟ نہ تم کسی پارٹی کے بنتے ہو، نہ تمہارا کوئی حلقہ ہے، نہ اچھا تم آپ. اچھا مجھے بتائیں، اچھا آخر میں پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، مجھے یہ بتائیے گا یہ جو چاروں تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے؟ بالکل سیریس، یہ دیکھیں بالکل سیریس بات ہے ہی نہیں. اور یہ بات مشتاق صاحب ایسے جذباتی بڑے تھے، مجھے زیادہ سیریس لگ رہے تھے سب سے زیادہ. مشتاق مول صاحب دیکھیں جو مشتاق مول صاحب نے بات کی ہے، میرے لیے تو میرے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے تحمل میں ہوتے ہیں ٹیلی فون پہ ذرا اتنے انہوں نے. اور میں نے بھی پہلی دفعہ اتنا جذباتی دیکھا مشتاق صاحب کو. اتنے معاملہ یہ ہے بھی الیکشن ہونے دے. ہاں جو آپ کے تو حق میں تھے. ہاں اور میں جذباتیت کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس حد تک. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے ان تمام کو. میں سمجھتا ہوں جو لاسٹ کمنٹ سردار صاحب، سیریس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اس کو؟ میں راجہ صاحب کی رائے کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. نہیں ساری رائے کے ساتھ نہیں ہو گئے. مسلم لیگ نون پیچھے نہیں ہے، پیچھے فضل الرحمان نہیں ہے، پیپلز پارٹی نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں سیریس نہیں لینا. اچھا سیریس نہیں لینا چاہیے. لاسٹ کمنٹ. ہم سب وکلا جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ آئین کیا جو ہے، آئین کے اندر جو 90 ڈیز میں الیکشن، اب الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، الیکشن کو ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمیں اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. اور بالکل اگر کسی کو اعتراضات ہیں تو اس پہ کرٹیسائز کرنا چاہیے، مگر الیکشن پروسیس ڈیریل نہ ہو. اور امپارشل، فیئر اور فری الیکشن ہونا چاہیے. بہت شکریہ تاکہ کم از کم لوگوں کے خلاف. ذوالقرنین صاحب، سردار عظیم اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور واقعی ہمیں اعتراض کرنا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے. اور راجہ ذوالقرنین نے یہاں پر بڑی بات کر دی. پی ٹی آئی کے چیئرمین کے حوالے سے کوئی بات ایسی کوئی مخالف نہیں کر رہا، وہ اس حد تک جا کے بات کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ شفافیت کی بات کرنی چاہیے، صاف ستھرے انتخابات، جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن ایسا تمام عمل جس کے نتیجے میں سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے، ہم ایک مرتبہ پھر کسی بند گلی میں جا کے کھڑے ہو جائیں، اس کی نہ حمایت کرنی چاہیے، نہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ حافظ.